الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والفقه والقرآن والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين أظهروا الإسلام على الأديان وعلى من تبعهم بإحسان خصوصا على سيدنا الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا خانقاہ حنفیہ کے زیر اہتمام مرکزی جامع مسجد چک 87 جنوبی سرگودا کے زیر انتظام 8ویں سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں اور آپ شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس طرح اللہ کریم نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے اور سننے کے لیے یہاں اکٹھا فرمایا، قیامت کے دن اللہ میدان محشر میں اپنے محبوب کے جھنڈے کے نیچے بھی اسی طرح ہم سب کو اکٹھا فرما دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کان خلقہ القرآن فرما کر قرآن کریم کو اللہ کے نبی کی سیرت کا منبع اور مرکز فرمایا ہے، اور حدیث مبارک کے مطابق قرآن کریم اللہ کی ایسی کتاب ہے جس کے عجائبات، فوائد اور نکات قیامت کی صبح تک ختم ہونے والے نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی قیامت تک ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر بہت کچھ لکھا گیا، لکھا جا رہا ہے اور لکھا جائے گا۔
اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ میں اور آپ سمجھنا چاہیں تو پیغمبر کی مکمل سیرت کا خلاصہ 2 لفظ ہیں۔ نمبر 1 پیغمبر کی خصوصیات، نمبر 2 پیغمبر کی تعلیمات۔ یہ اللہ کے نبی کی پوری سیرت کا خلاصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کا معنی جنہیں پڑھا، سنا، بیان کیا جا سکتا ہے لیکن انہیں اپنایا نہیں جا سکتا، اور پیغمبر کی تعلیمات کا مطلب یہ ہے کہ اسے پڑھا بھی جا سکتا ہے، سنا بھی جا سکتا ہے، بیان بھی کیا جا سکتا ہے، اپنایا بھی جا سکتا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات یہ بے مثال ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ مثالی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بے مثال اور ایک ہوتا ہے مثالی۔ بے مثال کا مطلب ہوتا ہے اس جیسا کوئی نہیں بن سکتا، اور مثالی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری اس چیز کو آپ آئیڈیل اور نمونہ کے طور پر لے کر آپ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی خصوصیات بے مثال ہیں، میں اور آپ ان پر عمل کرنا چاہیں، اسی طرح بننا چاہیں تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات مثالی ہیں، میں اور آپ ان کے مطابق زندگی ڈھالنا چاہیں تو ڈھال سکتے ہیں۔ اسے اللہ کریم نے قرآن کریم کے 21ویں پارے میں ان الفاظ میں بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے پیغمبر کی زندگی ایمان والوں کے لیے ایک بہترین اسوہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق تم زندگی گزارنا چاہو، پیغمبر کی تعلیمات کو اپنانا چاہو تو تم اپنا سکتے ہو۔ میں نے آج کی اس نشست میں پیغمبر کی سیرت کا یہی پہلو بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ نبوت کی سیرت کا حصہ تعلیمات کیا ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کا 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو 2 باتیں سمجھائی ہیں۔ نمبر 1، اپنی زندگی پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق گزارو۔ نمبر 2، اگر کسی موقع پر کوتاہی ہو جائے تو اس کوتاہی کو تم نے ختم کیسے کرنا ہے۔ یہ 2 باتیں اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی۔ جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا۔ انسانیت کی زندگی کی ابتدا ولادت سے ہوتی ہے، اور انسانیت کی دنیاوی زندگی کی انتہا موت اور وفات پر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ولادت سے لے کر وفات تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، افتتاح سے لے کر اختتام تک میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہیں۔ اگر کسی بندے کے ہاں بچے کی ولادت ہو، دنیاوی زندگی کا آغاز ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جائے، اس کے بعد کسی نیک بندے کی گھٹی دلائی جائے، اس کے بعد اس کا اچھا سا نام تجویز کیا جائے، 7 دن گزرنے کے بعد اس کے سر کے بال اتار کر چاندی کے برابر صدقہ کیا جائے۔ اگر خدا نے بیٹا دیا، عقیقے کے طور پر چھوٹے 2 جانور یا بڑے جانور میں 2 حصے۔ اگر خدا نے بیٹی عطا فرمائی، عقیقے کے طور پر چھوٹا 1 جانور یا بڑے جانور میں 1 حصہ، یہ عقیقہ کیا جائے۔ جب یہ اولاد تھوڑی سی بڑی ہو
پھر اس کے لیے دینی تربیت کا اہتمام کیا جائے، اور اس کا آغاز والدہ کی گود سے کیا جائے، بچپن سے کیا جائے، چھوٹی عمر میں کیا جائے۔ اسے بچپن میں بتایا جائے کہ میرے بیٹے یا میری بیٹی، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے، پیغمبر کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں سمجھتے، صحابہ کے علاوہ کسی کو محفوظ نہیں سمجھتے، اور مجتہد کے علاوہ کسی کو ماجور نہیں سمجھتے۔ اسے ابتدا میں یہ بات بتائی جائے ہمارا خالق اور مالک اللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو یکتا مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں، پوری کائنات کے ذرے ذرے سے واقف اور جاننے والا اللہ کو مانتے ہیں، اور کائنات کے ذرے ذرے پر مکمل اختیار رکھنے والا اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حضور کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو امام الانبیاء، افضل الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء مانتے ہیں۔ ہم اپنے محبوب پیغمبر کے برابر کائنات کے کسی بشر اور فرد کو نہیں سمجھتے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا مقام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جسے حضرت تھانوی نے ان الفاظ میں بیان فرمایا: بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس کرۂ ارض پر خدا کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مقام اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس بچے کو بچپن میں صحابہ کرام کے واقعات سنائے جائیں، صحابہ کرام کی زندگی بتائی جائے، وہ لوگ اللہ کے نبی سے محبت کیسے کرتے، دین کے لیے ان کا جذبہ کیا ہوتا، یہ ساری باتیں ان کو بتائی اور سمجھائی جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، یہ بچہ بچپن کی حالت میں جو چیز سنے گا، اس کا دل اور دماغ اسے قبول بھی کرے گا، اور یہ کوشش کرے گا کہ میں بھی بڑا ہو کر اسی طرح بنوں۔ اگر ہم قرآن کی بات کریں گے، اس کے دل میں قرآن کی عظمت ہوگی۔ انبیاء کی بات کریں گے، یہ انہیں اسوہ اور نمونہ بنائے گا۔ صحابہ کرام کے واقعات بتائیں گے تو یہ چاہے گا کہ میں اپنی زندگی انہی کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں۔ اور اگر میں اپنے بچے کو گود میں لے کر کبھی ڈرامہ، کبھی فلم، کبھی کوئی قصے کہانیاں، یہ چیزیں سنوں گا اور اسے سناؤں گا، اس کی کوشش ہوگی کہ میں بھی بڑا ہو کر اسی طرح بنوں۔ اس لیے کہ بچے ہمیشہ بڑوں سے سیکھتے ہیں، وہ محبت ہو تب، نفرت ہو تب، دین ہو تب، بے دینی ہو تب۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات یہ ہیں، اس بچے کی دینی تربیت کا خیال کرو۔ جب یہ اولاد بڑی ہو جائے، اللہ کے نبی کی تعلیمات، اس اولاد کا نکاح کرو، اور رشتے کے انتخاب میں 4 چیزوں میں سے دین کو بنیاد بنو۔ فرمایا دنیا میں جو بندہ بھی رشتہ کرتا ہے، یا ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر، یا مال اور دولت کو دیکھ کر، یا حسب نسب اور خاندان کو دیکھ کر، یا پھر بندہ رشتہ کرتا ہے دینداری کو دیکھ کر۔ فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، اگر تم گھر کے ماحول کو جنت بنانا چاہتے ہو تو رشتہ داری کے انتخاب میں ہمیشہ دین کو بنیاد بنانا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فقط زبان سے نہیں کی، پیغمبر نے اپنے عمل سے بھی یہ کر کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔ ان کی وفات کے بعد اللہ کے نبی نے سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور نکاح کرنے سے پہلے
آپ نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم سے فرمایا، بیٹی آپ کے علم میں ہے میں آپ کا نکاح کس بندے سے کرنے لگا ہوں؟ جیسے آج ہم اپنی اولاد کو کہتے ہیں بیٹی تیرا شوہر امریکہ میں رہتا ہے، اگر تو نے اس سے نکاح کیا تو تو بھی وہاں چلی جائے گی، تیری زندگی بن جائے گی۔ اس کے پاس فیکٹری، اس کے پاس جائیداد، اس کے پاس بینک بیلنس ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت عثمان کے بارے میں سیدہ ام کلثوم سے فرمایا، بیٹی جس بندے سے تیرا نکاح کرنے لگا ہوں اس بندے کی زندگی کا ایک حصہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم سے ملتا ہے اور زندگی کا دوسرا حصہ آپ کے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یعنی یہ بندہ وہ ہے جس میں اوصاف خلیل خدا کے بھی ہیں، آپ کا ہونے والا شوہر وہ ہے جن میں اوصاف حبیب خدا کے بھی موجود ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، جب رشتہ جڑ جائے، نسبت طے ہو جائے، جسے ہم اپنی زبان میں منگنی کہتے، آپ نے بیٹی کا رشتہ مانگ لیا یا کسی نے آپ سے بیٹی کا رشتہ مانگا، اب نبوت کی تعلیمات یہ ہیں، نکاح علل اعلان کرو، سب کو پتہ چلے فلاں کے بیٹے کا فلاں کی بیٹی کا نکاح ہے۔ نکاح مسجد میں کرو اور نکاح پر پیسہ کم سے کم لگو، اس لیے کہ اگر پیسہ کم لگے گا برکت بڑھتی جائے گی، اگر پیسہ بڑھتا جائے گا تو برکت گھٹتی جائے گی۔ آج جو ہر گھر میں لڑائی، طلاق کی شرح فیصد بہت اوپر چلی گئی، اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ نکاح کے موقع پر فضول خرچیاں، اسراف کرنا، پہلے منگنیاں، اس کے بعد پھر نسبتیں، پھر آنا جانا، پھر مہندی، پھر بارات، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا۔ اس کی وجہ پھر بے برکتیاں وجود میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے پر انسان کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، اور ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ اس موقع پر ایک جملہ فرماتے کہ پیغمبر کی سنتوں کو نظر انداز کرنے پر جو نحوستیں آتی ہیں وہ پھر تعویذات سے ختم نہیں ہوتی، وہ وظائف سے ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنے نبی کی سنت میں ایسا نور اور برکت رکھی ہے جس کی وجہ سے انسان کو پرسکون زندگی ملتی۔ میرے پیغمبر کی یہ تعلیمات نکاح اور شادی کے بارے میں، اگر آپ تجارت کرتے، کاروبار کرتے، آمینہ کے لال کی تعلیمات یہ ہیں، تجارت کرتے وقت کسی کو دھوکہ مت دو، تجارت کرتے وقت جھوٹ مت بولو، تجارت کرتے وقت خیانت سے کام مت لو، جس چیز کو بیچنے لگے اس میں ملاوٹ نہ کرو، اگر کوئی عیب موجود ہے تو اسے چھپا کر پیش نہ کرو، خریدنے والے کو بتا دو اس کے اندر فلاں عیب موجود ہے۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں، نبوی تعلیمات، آپ اپنا کاروبار، اپنا ذمہ دارہ امانت اور دیانت کی بنیاد پر کریں، اپنی فصل میں کوئی بھی چیز ایسی نہ آنے دیں جو آپ کے رزق حلال کو رزق حرام یا مشکوک بنا دے۔ اللہ نے آپ کو زمین دی، اس زمین سے پیدا ہونے والی پیداوار کا عشر ادا کرو، یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں۔ اگر آپ استاذ ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کی زندگی آپ کے لیے اسوہ حسنہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ دین کی تعلیمات حکمت کے ساتھ، واض و نصیحت کے ساتھ، اور وقت آنے پر دلائل کے تبادلے کے ساتھ بھی دین کی تعلیم اور تربیت کر سکتے۔ اگر آپ شوہر ہیں، اللہ کے نبی نے شوہر بن کر زندگی گزار کے دکھایا کہ آنے والی بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ اگر خواتین ہیں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی بتایا،
آپ نے شوہر کا خیال کیسے رکھنا؟ اگر والد ہیں تو اولاد کے حقوق، اولاد ہے تو والدین کے حقوق۔ یہ اللہ کے نبی نے دنیاوی زندگی کے بارے میں ایک ایک چیز ہمیں بتائی۔ اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں، بیماری آ گئی، اللہ کے محبوب پیغمبر نے تقریباً 15 دن مرض الوفات میں گزارے۔ بیماری کی حالت میں کیا کیا جائے؟ نبوی تعلیمات۔ نمبر 1، اس موقع پر صبر کیا جائے، بیماری پر خدا کے شکوے اور گلے نہ کیے جائیں۔ نمبر 2، اللہ سے دعا کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 3، شریعت کی حدود میں رہ کر علاج اور معالجہ کیا جائے، بیماری کو ختم کرنے کی تدبیر اختیار کی جائے۔ نمبر 4، بیماری کے موقع پر یہ بندہ غور و فکر کرے، میرے ذمے خدا کا حق باقی تو نہیں، اللہ کے کسی بندے کا حق باقی تو نہیں۔ نمبر 5، جو لوگ اس کے ماتحت ہیں انہیں بتائے کہ میرے بعد تم نے زندگی کیسے گزارنی، انہیں نصیحت کرے، دینی تعلیم کے بارے میں انہیں آگاہ کرے۔ اگر اس کا کوئی ایسا بندہ جو محسن ہے، اس کے ساتھ انہوں نے احسان کیے، مرض الوفات میں پیغمبر نے کر کے بتایا، امت کو بتائے کہ فلاں بندہ میرا محسن، میرے جانے کے بعد اس کا خیال کرنا۔ جیسے اللہ کے محبوب پیغمبر نے مرض الوفات میں صحابہ کو سمجھایا کہ میں نے تم سے مال بھی مانگا، جان بھی مانگی، اپنا ساتھ بھی مانگا، تم نے مجھے سب کچھ دیا، لیکن جس نے سب سے زیادہ دیا وہ ابو بکر صدیق تھا، اس لیے میرے جانے کے بعد ابو بکر کا خیال کرنا۔ اگر آپ دنیا میں ہیں، آپ کے کسی رشتہ دار کی بیماری بڑھتی گئی اور معاملہ وفات کے قریب تک پہنچا، اب نبوی تعلیمات لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس بندے کا بچنا مشکل، اب اس کے قریب رہ کر اسے کلمہ کی تلقین کرو۔ کلمہ کی تلقین کا معنی یہ نہیں اسے کہا جائے کہ کلمہ پڑھو، بلکہ کلمہ کی تلقین کا مطلب یہ اس کے پاس رہ کر تھوڑی اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا خود شروع کر دو، تاکہ وہ تمہارے کلمہ کو سنے اور دنیا سے جاتے وقت کلمہ پڑھ کر دنیا سے چلا جائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، جو آدمی کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا گیا، اللہ رب العزت اسے جنت ضرور عطا فرما دیں گے۔ اس لیے اس بندے کو کلمہ کی تلقین کرو۔ ایک تو میں نے گزارش کی، اسے نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھ، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر بیٹھنے والے کلمہ پڑھیں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر وہ مریض ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے، ساتھ والوں کو چپ ہو جانا چاہیے، اب کلمہ کا ورد نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اس کا آخری کلمہ کلمہ طیبہ ہو۔ اسی حالت میں وہ جان اللہ کے سپرد کر دے۔ جب اس کا انتقال ہو جائے، اب نبوی تعلیم، اس کے غسل میں تاخیر نہ کرو، اس کے کفن میں تاخیر نہ کرو، اس کے جنازہ میں تاخیر نہ کرو، اس کے دفن میں تاخیر نہ کرو۔ اب یہاں سے نبوی تعلیمات 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، توجہ رکھیے۔ اب نبوی تعلیم 2 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ ایک حصے کا تعلق ایمان ماننے سے ہے اور ایک حصے کا تعلق عمل کرنے سے ہے۔ بعض چیزیں وہ جنہیں مانا جاتا اور بعض چیزیں وہ جنہیں کیا جاتا۔ میت کو غسل دینا یہ عملی چیز ہے، کیا جائے۔ میت کو کفن دینا کرنے کی چیز، میت کا جنازہ پڑھنا کرنے کی چیز، میت کو دفن کرنا یہ کرنے کی چیز ہے۔ اور جن چیزوں کا تعلق عمل کرنے سے ہو، اس کا سامنے نظر آنا یا اسے ہاتھ کے ساتھ چھو کر محسوس کرنا ضروری ہے، اور جن کا تعلق عمل سے نہیں ایمان سے ہے، وہ اگر کان سے سنائی نہ بھی دے تب بھی مانی جاتی، آنکھ سے دکھائی نہ دے تب بھی مانی جاتی، ہاتھ سے محسوس نہ بھی ہو تب بھی مانی جاتی، اس لیے کہ اب اس کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان کا مطلب ہی یہ ہے یؤمنون بالغیب،
اللہ کے نبی نے فرما دیا آمنا صدقنا، ہم نے قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم نے اس میت کی چارپائی کو اٹھایا، اپنے کندھوں پر لے کر جنازہ گاہ کی طرف جانے لگے، اگر یہ میت صالح اور نیک ہو، یہ کہتے قدمونی قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کر چلو، تاخیر کیوں کرتے ہو؟ جنت میری منتظر، میں جنت کا منتظر۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر یہ نیک نہیں بلکہ بدکار ہے، پھر یہ میت چیختی بھی ہے، میت چلاتی بھی ہے، یہ دھاڑیں بھی مارتی ہے، یا ویلھا این یذھبون، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے کہاں لے کر جاتے ہو؟ اللہ کے لیے تھوڑا انتظار مزید کرو۔ اگر آپ کہیں کہ ہمیں سنائی نہیں دیتے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، روایت صحیح بخاری کی، فرمایا جب یہ چیختی ہے یسمعها من یلیہ الا الثقلین، اس کی چیخ و پکار کو کائنات کی ہر مخلوق سنتی ہے، اگر نہیں سنتا تو انسان اور جنات نہیں سنتے، ولو سامعها لصعق، اگر انسان ان کی چیخوں کو سن لے انسان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، انسان سے برداشت نہیں ہوگا۔ اسے ابو داؤد کی روایت میں ان الفاظ میں بتایا گیا، لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، فرمایا لوگوں مجھے ڈر ہے کہ تم میت کو دفنانا چھوڑ دو گے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا میں محمد خدا سے دعا کرتا میت کی جو چیخیں میں سنتا اللہ تمہیں بھی سنا دیتے۔ آپ نے میت کو جا کر جنازہ گاہ میں رکھ دیا۔ اب اللہ کے محبوب پیغمبر کی تعلیمات، اس کے جنازے میں 4 تکبیریں کہی جائیں، ایک تکبیر کے بعد ثنا، ایک کے بعد درود پاک، ایک کے بعد دعا اور ایک کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ یہاں مسئلے کی بات عرض کر دوں، نماز جنازہ میں 4 تکبیریں فرض ہیں، امام بھی اللہ اکبر زبان سے کہے یہ ضروری، پیچھے مقتدی بھی زبان سے اللہ اکبر کہیں ضروری۔ اگر جنازے کا اجر لینا ہے زبان سے اللہ اکبر کہنا پڑے گا۔ عموماً ہمارے ہاں ہوتا یوں ہے، امام نے اللہ اکبر کہا، ہم پیچھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر نہیں کہتے، فوراً ثنا شروع کر دی۔ اگر کہیں گے بھی صحیح تو پہلی تکبیر دوسری تکبیر امام کی تکبیر کو کافی سمجھا جاتا، یہ بات ٹھیک نہیں۔ جنازے کا اجر اسی کو ملے گا جس نے ان 4 فرض تکبیروں کو ادا کیا۔ آپ نے جنازہ ادا کیا، نبوی تعلیمات کے مطابق جس نے جنازہ پڑھا یہ بھی جنازے سے فارغ ہو کر کچھ لے کر جائے گا، جس کا جنازہ پڑھا اسے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ فائدہ جنازہ پڑھنے والے کا بھی، فائدہ جس کا جنازہ پڑھا گیا اس کا بھی۔ جس نے جنازہ پڑھا اسے کیا ملے گا؟ روایت صحیح بخاری کی، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا تم جنازہ پڑھ کے گھر واپس آ گئے، اللہ تمہیں 1 قرات کا اجر دیں گے۔ اگر تم نے میت کی تدفین میں بھی شرکت کی اللہ تمہیں 2 قرات کا اجر دیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قرات بنتا کتنا ہے؟ فرمائے 1 قرات کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ یہ فائدہ تو تمہارا، جس کا جنازہ پڑھا گیا اسے کیا ملے گا؟ روایت مسلم شریف کی، حضرت عبداللہ بن عباس ایک جنازے میں شریک ہیں۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا ذرا بتائیے اس جنازے میں کتنے لوگ شریک ہیں؟ لوگوں نے بتایا حضرت بہت کافی بڑی تعداد ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے کیا، میں نے ان کانوں سے اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان سنا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب مسلمان کا انتقال ہو اور 40 موحد مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اس کے جنازے میں شرکت کریں، پھر جنازے کے دوران یہ اس کے حق میں سفارش کریں اللہم اغفر لحینا و میتنا کہہ کر، فرمائے تم جنازے کا سلام بعد میں پھیرو گے،
اللہ تمہاری سفارش کی برکت سے میت کے گناہوں کو معاف پہلے کر دیں گے۔ اس کا معنی جنازہ پڑھنے والا یہ اجر لے کر آیا، اور جس کا جنازہ پڑھا گیا وہ اللہ کی طرف سے مغفرت لے کر قبر کی طرف چلا۔ آپ نے میت کو قبر میں دفن کیا۔ نبوی تعلیمات، شریعت کی تعلیمات، جنازے میں شریک، تدفین میں شریک ہر بندہ کوشش کرے 3 مٹھی مٹی اٹھا کر اس کی قبر پر ڈالے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جب آپ نے اسے دفن کر دیا، المعجم الکبیر امام طبرانی کی حدیث مبارک کی کتاب، اس کی روایت کے مطابق ایک بندہ اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ پڑھے، اور ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو کر سورۃ البقرہ کا آخری حصہ تلاوت کرے۔ آپ نے دعا کر لی۔ نبوی تعلیمات مزید آگے رہنمائی کرتی، جلد بازی نہ کرو، دعا کے فوراً بعد وہاں سے بھاگو نہیں۔ روایت سنن ابی داؤد کی، فرمائے استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فإنه الآن یسأل۔ تھوڑی دیر قبر پر ٹھہر جاؤ، میت کے حق میں استغفار کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو سوالوں کے صحیح جواب دینے کی توفیق دے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمائے اس لیے کہ ابھی تم یہاں پر کھڑے، اس کے پاس 2 فرشتے آئیں گے اور اس سے سوال کریں گے، اس لیے چند لوگ ایسے ہونے چاہیے جو تدفین کے بعد تھوڑی دیر قبر پر ٹھہریں، اس کے حق میں استغفار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ کریم سے اس کے حق میں دعا کریں۔ اب اگلا حصہ ایمانیات کا، اس کو میں نے اور آپ نے ماننا اور تیاری کرنی۔ جب یہ قبر میں پہنچا، اس کے پاس 2 فرشتے آئے، انہوں نے اس کی روح اور جسم کا تعلق جوڑ دیا، جسے حدیث مبارک فتواد روحہ فی جسدہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ پھر فرشتوں نے اس سے 3 سوال کیے۔ نمبر 1، من ربک، تیرا رب کون؟ نمبر 2، من نبیک، تیرا پیغمبر کون؟ نمبر 3، ما دینک، تیرا دین کیا؟ اگر یہ مومن تو جواب دے گا ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، دینی الاسلام، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا۔ اب فرشتہ کہتے ہیں ذرا اوپر دیکھ۔ جب یہ اوپر دیکھتا ہے، اللہ درمیان کے پردے ہٹا کر اسے جنت کے محل دکھاتے ہیں۔ پھر فرشتہ کہتے ہیں ذرا نیچے دیکھ۔ جب یہ نیچے دیکھتا ہے تو اسے جہنم کی آگ اور جہنم کے گڑھے دکھائے جاتے۔ یہ جنت کو دیکھ کر خوش ہوتا، جہنم کو دیکھ کر ڈر جاتا۔ فرشتہ کہتے اگر تو جواب نہ دیتا تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، اب تو نے جواب دیا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوگا۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اب اللہ کی طرف سے حکم ملتا، البسوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت کا لباس پہنا دو، افرشوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت کا بستر بچھا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اسے قبر میں سلا دو، جنت کی کھڑکی اور دروازہ اس کی قبر کی طرف کھول دو۔ فَيَأْتِيهِ مِن طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، یہ قبر میں لیٹ کر مزے کی نیند بھی سوتا ہے، جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا کو بھی محسوس کرتا۔ اگر یہ میت جواب نہ دے سکے، پھر جہنم کی تپش، جہنم کا دھواں، جہنم کا لباس، جہنم کا بستر اس کا مقدر بنتا۔ اب اگر کوئی بندہ اپنی قبر کو جنت بنانا چاہتا، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی بندہ جہنم سے بچنا چاہتا، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے کئی چیزیں بیان فرمائی، ان میں سے صرف ایک کا آپ کی خدمت میں تذکرہ کرتوں جو بڑی آسان چیز۔ فرمائے نماز عشاء کے بعد قرآن کریم کی 30 آیتوں کی تلاوت اپنا معمول بنا لینا، جسے سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، سورۃ الملک کہا جاتا۔ یہ 30 آیتیں پڑھ کر تم سو جانا، اللہ قبر کے عذاب سے تمہیں بچائیں گے۔
قبر کے عذاب سے تمہیں محفوظ فرمائیں گے۔ اپنی زبان کی حفاظت یہ تمہارے ذمے، قبر کے عذاب سے بچانا یہ خدا کے ذمے، اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے ناپاکی سے بچانا تمہارا کام، قبر کے عذاب سے بچانا میرے خدا کا کام۔ اب یہ میت جب قبر میں ہوگی، نبوی تعلیمات یہ ہیں، اب اس کا نامہ اعمال تو بند ہو گیا، لیکن یہ ضرورت مند ہے تمہارے ایصال ثواب کا۔ اب ایسے اعمال کرو اس کو قبر میں فائدہ پہنچے، ایسے اعمال کرو اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ایسے اعمال کرو یہ بندہ قبر کے عذاب سے بچ جائے۔ اور نبوت نے مجھے اور آپ کو بھی اس کا پابند بنایا، کوشش کرو کسی اور کے سہارے پہ مت رہو، خود زندگی ایسے گزار کر جاؤ کہ تم قبر میں پہنچو، فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں تب بھی لکھتے رہیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، جب بندہ فوت ہوتا نامہ اعمال بند کیا جاتا، اب فرشتے اس کے اعمال کو لکھتے نہیں، الا من ثلاثۃ، چند خوش نصیب لوگ ایسے جو خود تو قبر میں مگر فرشتے اعمال پھر بھی لکھتے۔ ان میں ایک بندہ صدقہ جاریہ کرنے والا، مسجد بنانے والا، مسجد میں لائٹ لگانے والا، قرآن کریم لے کر رکھنے والا، کسی دین پڑھنے والے کو لباس کتاب دینے والا، اس کی خوراک کا انتظام اہتمام کرنے والا، پانی کا نلکا اور ٹینکی لگانے والا، کسی سایہ دار درخت کو لگا کر لوگوں کو اچھا سایہ فراہم کرنے والا، یہ خود تو قبر میں ہوگا، فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں تب بھی لکھیں گے۔ او علم ينتفع به، اچھا علم دنیا میں چھوڑ کر جانا، جب تک لوگ علم سے فائدہ اٹھائیں گے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ او والد صالح يدعو له، یا اچھی اور نیک اولاد چھوڑ کر گیا، جب تک اولاد اس کے حق میں دعا کرتی رہے گی اللہ اسے اجر اور ثواب دیتے رہیں گے۔ یہ نبوی تعلیمات کا مختصر سا خاکہ ولادت سے لے کر وفات تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ میری گفتگو کا دوسرا حصہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بشر ہونے کی وجہ سے، امتی ہونے کی وجہ سے، غیر نبی ہونے کی وجہ سے اگر کبھی تم کوئی ایسا کام کر بیٹھو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھو، اب اس کا تدارک کیا ہوگا، اس کا حل کیا ہوگا، اس کی تلافی، اس نقصان کو پورا کیسے کیا جائے گا، اللہ نے اسی آیت میں سمجھایا۔ میں دیگر آیات احادیث کی روشنی میں مختصر بات عرض کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، آپ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں۔ حدیث قدسی سنن ترمذی میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے آدم کے بیٹے انسان، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تو گناہ کرے اور مسلسل گناہ کرے، اتنے گناہ کرے کہ تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے، تو پھر بھی باز نہ آئے، تو گناہ پر گناہ کو مزید چڑھاتا جائے اور اپنے گناہوں کو آسمان کی بلندی تک لے جائے، ثم استغفرتنی، پھر مجھ سے ایک مرتبہ معافی مانگ لے، اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہوں کو معاف بھی کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے میری عزت کی قسم میری رحمت میں ذرہ برابر کمی بھی نہیں آئے گی۔ سب سے پہلا کام، اگر کوئی نقصان اور کمی رہ جائے اللہ سے معافی مانگی جائے، توبہ استغفار کیا جائے، اگر اس چیز کی قضا ہے تو اس کی قضا کی ترتیب بنائی جائے، اگر خدا کے کسی بندے کا حق ہے اس بندے کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 2، اس موقع پر اللہ سے تعلق قائم کر کے اللہ سے دعا مانگی جائے اور دعا کے آداب کا خیال کیا جائے۔
دعا کے آداب کیا ہیں؟ باوضو ہو کر مانگی جائے، دعا کا ادب یہ ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے مانگی جائے، دعا کا ادب یہ ہے اتحیات کی حالت میں بیٹھ کر مانگی جائے، دعا کا ادب یہ ہے اپنا دامن پھیلا کر اللہ کے سامنے اپنے دل کو متوجہ کر کے مانگی جائے، اللہ کی تعریف، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے، اللہ کے مبارک نام، اپنے کسی نیک عمل یا خدا کے کسی نیک بندے کا وسیلہ دیا جائے، اے اللہ اپنے نبی کی برکت سے دے دے، فلاں ولی کی برکت سے دے دے۔ اس دعا کا اہتمام کرنا یہ رہ جانے والی کمی کو ختم کر دیتا۔ نمبر 3، تیسرا کام، اگر کوئی کمی رہ جائے اللہ توفیق عطا فرمائے، سفر کریں، مدینہ منورہ پہنچیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کی قبر پر حاضری دیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں سلام کا تحفہ بھی پیش کریں اور پیغمبر سے یہ درخواست کریں، یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہ گار، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے آپ کی دربار میں حاضر، یا رسول اللہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں، آپ اللہ سے بخشش کی طلب فرمائیں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے مطابق اگر کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگ کر پیغمبر کریم سے سفارش کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اور یہ بات فقط ہماری نہیں، اللہ پاک ہم سب کو پیغمبر کے روضے کی حاضری نصیب فرمائیں۔ آپ پیغمبر کے روضے پر حاضر ہوں، باب جبریل سے حاضر ہو کر اللہ کے نبی کے روضے کی طرف جائیں۔ یہ پیغمبر کے روضے کی دیواریں ہیں، اس دیوار پر بہت ساری باتیں آج بھی لکھی ہوئی موجود ہیں، ان میں سے 4 جملے جو پیغمبر کے روضے کے سامنے 4 میناروں اور پلروں پر آج بھی لکھے ہوئے موجود ہیں۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ یہ جملے کیا ہیں؟ یہ یہاں پر کیوں لکھے گئے؟ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا، اللہ کے محبوب پیغمبر کی رحلت کے بعد آپ کا ایک عاشق، آپ کا ایک امتی پیغمبر کے روضے پر حاضر ہوا، اللہ کے نبی کی خدمت میں سلام پیش کیا، پھر اس نے سورہ نساء کی یہی آیت نمبر 64 تلاوت کی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر اللہ نے ہمیں حکم دیا اگر ہم سے گناہ ہو جائیں، نمبر 1 جاؤ کا، آپ کے پاس آ جائے میں آ گیا، نمبر 2 فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے میں اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں، نمبر 3 واستغفر لهم الرسول، آپ سے سفارش کرے، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے حق میں دعا فرمائیں۔ حضور اللہ نے 3 کام فرمائے، میں نے تینوں کر دیے، پھر اس نے یہ اشعار کہے اور روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، جس جگہ پر اللہ کے محبوب پیغمبر کا وجود اطہر، اللہ نے اس جگہ کی برکت سے قرب و جوار کی جگہوں کو بھی معطر فرما دیا، اللہ نے انہیں بھی منور اور بابرکت بنا دیا۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، حضور اگر وقت آیا جس قبر میں آپ آرام فرما رہے، میں اس قبر کے تقدس کے لیے بھی اپنی جان نچھاور کر دوں گا۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس لیے کہ یہ قبر عام قبر نہیں، اس میں جو شخصیت آرام فرما یہ عفت کا بھی پیکر، جود و کرم سخاوت کا بھی پیکر۔ اللہ کے نبی کے روضے پر یہ 4 جملے، ابن کثیر میں بھی یہ 4 جملے، البتہ ابن حجر مکی نے حاشیہ علی الایذاء نامی کتاب میں اس پر مزید 2 اشعار کا اضافہ کیا۔ اس عاشق صادق نے یہ بھی کہا، انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک فلا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم۔ حضور جب قیامت کا دن ہوگا آپ نے وہاں پر بھی ہماری سفارش کرنی اور آپ کی برکت سے ہم نے پل صراط سے گزرنا۔
حضور میں فقط آپ کی عقیدت کی بات نہیں، جو دو سب آپ کے ساتھ آرام فرما ابو بکر و عمر، مجھے یہ دونوں بھی یاد ہیں، میں ان دونوں کو بھی نہیں بھولا۔ حضور میں یہ دعا کرتا ہوں، منی السلام علیکم ما جرى القلم، جب تک سورج نکلتا رہے، کائنات کا نظام چلتا رہے، اللہ آپ پر بھی سلامتی اتارے، اللہ شیخین کریمین ابو بکر و عمر پر بھی سلامتی نازل فرمائے۔ اس نے یہ جملے کہے، اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کی اور روتا ہوا چلا گیا۔ اللہ کے نبی کے اس عاشق کے جانے کے بعد وہاں پر بیٹھا ہوا امام عتبی، ان کی آنکھ لگی، اللہ کے نبی نے ان کو خواب میں آ کر فرمایا، عتبی یہ ابھی جو اعرابی دیہاتی آیا، آپ جا کر اس کو ملو اور جا کر اسے بتا دو، تیرے درخواست کرنے پر میں اللہ سے دعا کر چکا اور میری دعا کی وجہ سے اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیا۔ مفتی محمد شفیع عثمانی نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا، آج بھی اگر کوئی بندہ نبی کی قبر پر جائے، اسے چاہیے حضور کو سلام بھی کرے اور اللہ کے نبی سے استشفاء، آپ سے سفارش بھی کرے۔ جو مسلمان جاتا، اللہ کے نبی اس کے حق میں دعا فرماتے اور پیغمبر کی دعا کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ، نبی کی سیرت کو پڑھنا، نبی کی سیرت کو بیان کرنا، نبی کی سیرت کو سننا ہمارے ایمان کا جز ہے۔ نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، دو قسم کی چیزیں ملیں گی، نمبر ایک خصوصیات جنہیں مانا جائے، نمبر دو تعلیمات جنہیں اپنایا جائے۔ ولادت سے لے کر وفات تک کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں جہاں پر اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو لاوارث چھوڑ دیں۔ وہ پیغمبر چھوڑ بھی کیسا سکتا جس پیغمبر نے یہ فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، فرمایا مسلمانوں مجھ محمد کو اپنا باپ، اپنے آپ کو میری اولاد سمجھنا، جس طرح والد اپنی اولاد کی تعلیم کا خیال کرتا، میں محمد بھی تمہاری تعلیم کا خیال کرتا۔ جیسے والد اپنی اولاد سے محبت کرتا، میں محمد بھی اسی طرح آپ سے محبت کرتا۔ بلکہ اللہ کے نبی کی اگر زندگی کو دیکھا جائے، رب محمد کی قسم ہمارے والدین ہم سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا اللہ کے محبوب پیغمبر ہم سے پیار کرتے۔ وہ عالم ارواح کی بات ہو تب بھی نبی نے پیار کیا، عالم دنیا کی بات ہو پیغمبر نے تب بھی پیار کیا۔ اللہ کے نبی قبر اور برزخ میں پہنچے، پیغمبر نے تب بھی پیار کیا۔ اللہ کے نبی میدان حشر میں آخرت میں آئیں گے، پیغمبر نے تب بھی پیار کرنا۔ والد کی فکر فقط دنیا تک محدود ہے، اللہ کے محبوب کی فکر فقط دنیا تک محدود نہیں۔ پیغمبر چاہتے یہ میرے امتی کی دنیا بھی بنے، میرے امتی کی قبر بھی بنے، میرے امتی کی آخرت بھی بنے۔ جیسے والد نہیں چاہتا کسی موقع پر میری اولاد کو سر جھکانا پڑے، اللہ کے محبوب پیغمبر بھی نہیں چاہتے کسی ایک موقع پر میرے امتی کو شرم سے سر جھکانا پڑے۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک موقع پر میری اور آپ کی رہنمائی کر کے مجھے اور آپ کو اس بات کا پابند بنا دیا کہ ہم زندگی گزاریں نبی کی تعلیم کے مطابق۔ ہم اٹھنا اور بیٹھنا، چلنا اور پھرنا، کھانا اور پینا، خوشی اور غمی، ولادت اور وفات، نکاح اور شادی، ایک ایک موقع پر اللہ کے نبی کی تعلیمات کا خیال کریں، نبوی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہماری دنیا کی بھلائی، اسی میں ہماری قبر کی بھلائی، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ اور یہی مقصد ہے اس پروگرام کا کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ رسول کو دنیا میں عام کریں۔ جن چراغوں سے پھیلتی ہے سنت نبوی کی روشنی، ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔